بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین تھاٹ اینڈ تھنکنگ۔ خیال کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ کیا ہم واقعی سوچتے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انسان ہرگز کچھ بھی نہیں سوچتا، ہم صرف سٹیمولس کا جواب دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں۔ سوچ اپنی اصل میں ایک مردہ شے ہے، ڈیڈ ہے۔ سوچ ذہن میں پیدا نہیں ہو رہی، یہ خود بہت وقوع پذیر نہیں ہو رہی۔ تھاٹ باہر ہے، ایکسٹرنل ہے، یہ انٹرنل نہیں ہے۔ سٹیمولس باہر ہے، یہ بہت کمپلیکس کویسچن ہے۔ آپ پیاز کے چھلکے کی تہیں اتارنا شروع کریں، دیکھیے آخر میں کیا بچتا ہے۔ تھیوری آف ایوولوشن، نظریہ ارتقاء کی بات شروع ہو تو بہت سے ایسے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جو اپنے خیالوں میں آدم و حوا کو آسمان سے زمین پر اترتا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ میں تصوراتی بناوٹ نہیں ہے۔ اللہ فکشن کو نہیں، فیکٹ کو پسند کرتا ہے، حقیقت کو پسند کرتا ہے۔ وہ عالم ہے، سب سے بڑا عالم۔ وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جس کی کوئی علمی بنیاد نہ ہو۔ بندر سے انسان بننے کے عمل کو نہ بھی مانا جائے تو یہ بات پھر بھی تو ہے کہ قرآن کہتا ہے انسان پر ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ سورۃ النساء 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ہمارے جیسا ہی کوئی انسان بھی تھا تو لازمی امر ہے کہ جانوروں کے قریب تر زندگی گزارتا تھا۔ ہماری حسلتیں بھی اس امر کی شہادت دیتی ہے۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی جانور کی صفت ہوا کرتی ہے، جیسے کوئی بھیڑیا صفت، شیر کی طرح بہادر، لومڑی کی طرح چالاک اور سام کی طرح خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس اولین دور کے انسان میں عقل و فہم نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء 128 میں فرماتا ہے ہم نے تمام جانوں کو بخلی جان پر حاضر کیا۔ یہ بخلی جان کیا تھا؟ ہر قیمت پر اپنی جان بچائے رکھنے کی جبلت بخلی جان ٹھہری کہ کوئی مرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ہر طرف موت کی بادشاہی تھی۔ انسان کے پاس عقل نہیں، نہ ہی علم۔ نتیجہ یہ تھا کہ انسان مر رہا تھا، ہر شے اس کی دشمن تھی۔ کبھی سانپ نے کاٹ کھایا تو کبھی کسی کائی سے نیچے جا گرا، کبھی درندوں نے چیر پاڑ کر رکھ دیا تو کبھی پانی میں ڈوب مرا۔ پھر ایک دن اس نے مرنے سے انکار کر دیا۔ 100 میں سے 99 انسان پہاڑ سے گر کر مرے، لیکن آخری انسان نے موت کے شدید ترین تیس ہوتے سٹیمولس کا جواب دے دیا، رسپونڈ کر دیا۔ نیچے ایسا کیا ہے کہ جو جاتا ہی واپس نہیں آتا؟ اسے پہلی بار خوف کی سرد احساس سے شناسائی ہوئی۔ میں ایسا نہیں کروں گا جیسا مجھ سے پہلے والے کر رہے ہیں۔ حادثہ ٹل گیا، وہ بچ گیا، زندگی کو قرار آنے لگا۔ انسان نے ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھنا شروع کیا اور پھر وہ سوچتا ہوا انسان بن گیا۔ ہزاروں سال گزرتے چلے گئے، سٹیمولس کی تعداد بے انداز بڑھتی گئی اور اس کے رد عمل میں رسپانس بھی بڑھتا گیا۔ نسل در نسل یہ ڈیٹا شفٹ ہوتا رہا، کچھ جین سے اور بہت سا علم کے طور پر بھی انسان کی نسل کو آگے منتقل ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سوچنے والا انسان بنتا چلا گیا۔ اسی دوران خالق کائنات نے آسمانی کتابوں کو انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اتارا۔ انسان کو سکھایا جو جانتا نہیں تھا۔ سٹیمولس کا جواب تو جانور بھی دے رہا تھا، ہرن شیر کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا، مگر انسان کی قابلیت اور تھی، اس میں شعور تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ صرف زمینی سٹیمولس سے آدمی کبھی انسان نہ بن سکتا تھا، اس لیے اللہ نے کتابیں اتاری، انبیاء بھیجے، یہ نسل انسان کے استاد تھے۔ انہوں نے انسان کو اللہ کی کتابوں سے اچھے برے کی تمیز سکھائی تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سوسائٹی وجود میں لانے کی طاقت صرف اور صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ اگر الہامی مذاہب نہ آتے تو سوسائٹی کبھی وجود نہ پا سکتا تھا۔ انسان سوچتا نہیں ہے، صرف سٹیمولس کو جواب دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے۔ خیال ایک میموری ہے،
ذہن میں خیالات کی محسوس ترتیب یعنی پیٹرنز ہوتے ہوئے، جیسے جوتا ایک سٹیمولس ہے جس کا رسپانس پاؤں ہے، مگر اس کا ایک پیٹرن ہے جس میں ایسی تمام میموریز ایک ہی جگہ محفوظ ہیں جن کے تعلق جوتے اور پاؤں سے ہو سکتا ہے۔ موچی ہے، چپل ہے، بوٹ اور تسمے ہیں، شو پالش اور جوتے بنانے والی کمپنیوں کے اشتہارات ہیں۔ جوتا ٹوٹ جانے کا کوئی واقعہ بھی اسی پیٹرن میں ہے۔ اسی طرح جوتا ٹوٹ جانے پر جس جگہ وقت پر نہ پہنچ پانے کی وجہ سے ندامت ہوئی تھی، اس خیال کا پیٹرن اس جوتے کے خیال کے پیٹرن سے جڑا ہے۔ یہ پیچ در پیچ خیالات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو یادداشت کی صورت میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک عام سے جوتے کا سٹیمولس آپ کو خیالوں کے سمندر میں غرق رکھنے کا کافی ہے، اور ہمارے ارد گرد اربوں کربوں سٹیمولس موجود ہیں جو ہمیں ہر وقت مصروف خیال رکھتے ہیں۔ خیال اور شے ہیں، سوچ اور ہیں۔ خیال برق کی طرح ہے، چھوٹا ہے، لپک کر آتا ہے۔ یہ سٹیمولس کا جواب ہے، اسے خیال کہتے ہیں۔ خیال کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ Thought is not self-employed at all، یہاں تک کہ آپ اسے قبول نہ کر لیں۔ آپ کے قبول کرتے ہی، اٹینڈ کرتے ہی خیال سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے تھنکنگ کہتے ہیں، سوچنا کہتے ہیں۔ اب آپ یادداشتوں کے سلسلوں میں پیٹرنز میں بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ امیجز شروع ہو جاتے ہیں اور پھر امیجنیشن کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے خیالوں سے سوچتا ہوا تصورات کے جہان آباد کرتا ہے، لوگوں سے بدلے لیتا ہے، گزر چکے واقعات کو ریوائنڈ کرتا ہے، خیالی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا، محبوبہ سے ملاقاتیں کرتا اور اپنی سوچوں میں عمارت کی بلندیوں کو جاتا انسان۔ یہ سب امیجنیشن پاگل پن ہے جس کا کم یا زیادہ کچھ عرصہ تا دیر یا ہمیشہ ہم سب شکار ہوتے ہیں۔